السلام علیکم۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ہے، اور اسی میں ہم جو خصوصیات ہیں، اس کے جو سیلین فیچرز ہیں وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ آئین جو ہے وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے۔ ریٹن کانسٹیٹیوشن مینس کہ یہ تحریری شکل میں دستیاب ہے، اور یہ آرٹیکلز اس کے جو ہیں 234 ہیں، اور اس کے 3 پارٹ ہیں اور 6 شیڈیولز ہیں۔ اس کے بعد یہ آئین جو ہے فلیکسیبل ہے، مینس کہ لچکدار ہے۔ اس میں گنجائش ہے کہ اس میں کوئی بھی قانون کو کسی طریقے سے ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے، جو کہ 2/3 میجورٹی، پارلیمنٹ کی میجورٹی اگر کسی آئین کو ماڈیفائی کرنا چاہے، یہ ترمیم کرنا چاہے، تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اس میں آئین میں جو پاکستان ہے اس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا، اور جو اس سے پہلے ہم نے پڑھایا تھا آپ کو، جو پہلا لیکچر تھا کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ آف پاکستان سے ریلیٹڈ، جو کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کے بارے میں تھا، تو وہ آبجیکٹیو ریزولوشن اس آئین میں پریمبل کے طور پہ موجود ہے، مطلب افتتاحیہ کے طور پہ موجود ہے۔ اور یہ اس میں 1956 میں فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ انٹروڈیوس کروایا گیا، یعنی کہ مرکز کے پاس حکومت ہوگی، اور باقی جو ہیں فیڈرل سسٹم جو ہے وہ کنٹری میں ہوگا، اور باقی صوبے ہوں گے جن کو خود مختاری حاصل ہوگی، لیکن وہ ماتحت ہوں گے، تابع ہوں گے مرکز کے۔ اس کے بعد یونی کیمرل لیجسلیچر ہے، یعنی کہ یونی کیمرل لیجسلیچر سے مراد ہے کہ یک ایوان مقننہ، جیسے آج کل ہے کہ پارلیمنٹ یا 2 ایوان مقننہ ہے، اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس، جو کہ قومی اسمبلی سینٹ ہے، لیکن اس وقت جو تھی وہ سنگل ہاؤس ہی مقننہ تھی، لیجسلیچر تھی۔ اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹری سسٹم ہے، کانسٹیٹیوشن جو میں اڈاپٹ کیا گیا پارلیمانی نظام، جہاں پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا، اور پرائم منسٹر گورنمنٹ کا ہیڈ ہوگا، اور پریزیڈنٹ مسلم ہوگا، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ مسلمان ہوگا، اور اس کی ایج کم از کم 40 سال ہوگی، اور اس کو 5 سال کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کا لیڈر ہوگا، پارلیمنٹری گروپ کا لیڈر ہوگا، اور انڈائریکٹلی اس کو لوگ عوام جو ہے وہ منتخب کریں گے۔ اور اس میں پروونشل اٹانومی کا خیال رکھا گیا کہ صوبوں کو جو ہے وہ کسی حد تک آزادی حاصل ہوگی، آلدو کہ وہ مرکز کے تابع ہوں گے کچھ امور میں۔ اس کے علاوہ اسلامک لاء، کیونکہ ہماری قوم 2 قومی نظریے کے بنا پہ ہمارا ملک آزاد ہوا، تو اسلامک لاء جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسی چیز آئین میں نہیں ہوگی جو کہ اسلام سے یا قرآن کے منافی ہو یا قرآن و سنت کے متصادم ہو۔ اور جوڈیشری جو ہے عدالتی نظام، کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا قائل تھا، اور کہا گیا کہ فری جوڈیشری ہوگی جو کہ کسی کے تابع نہیں ہوگی، عدل و انصاف اور جو بھی فیصلے ہوں گے اس میں آزاد ہوگی۔ اور اس کے علاوہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ بیسک رائٹس جو ہیں لوگوں کو، جس میں آزادی اظہار ہے، اسپیچ کی آزادی ہے، اپنا پروفیشن چوز کرنے کی آزادی ہے، اور اپنے ریلیجن کے مطابق اپنے ادائیگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ اس میں آزادی ہوگی۔ تو یہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، جس میں فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم ٹو چوز پروفیشن ہے، اینڈ فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن ہے۔ اور لینگویج، 2 جو لینگویجز ہیں ان کو آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کیا گیا، اردو اینڈ بنگالی۔ اور یہی سارے فیچرز تھے جو 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں کے مطابق تھے۔ اور اگر آپ کو مزید کوئی فردر کویسچن یا کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے یا کوئی کوئری ہے تو مجھے ضرور بتائیے کمنٹ باکس میں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے جو ہے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو سو